آج کی سورہ جو ہے اس میں کیونکہ ہم سارا وہ واقعہ پڑھیں گے کہ جہنم کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، تو سارا ہفتہ آنیسٹلی یہی دعا، اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، یا پاک پروردگار اپنا رحم کرنا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب میں نے پڑھا تھا نا ایز اے اسٹوڈنٹ، تو اس وقت پورا فوکس ہوتا تھا یاد کرنے پہ، پوائنٹس لکھنے پہ، اسی کے بارے میں جو سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کی حدیث کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا تھا تو پورا فوکس ہوتا تھا کہ یاد ہے کہ ہم نے ٹیسٹ دینا ہے۔ آج بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ اسی طرح سے ہوگا نا انشاءاللہ۔ تو وہ اس طرح سے اچھا لگتا تھا، جیسے آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ آج تو یہ بھی پتہ چل گیا، یہ بھی پتہ چل گیا، لیکن جب پڑھانا ہوتا ہے نا، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہمیشہ کہ بس آپ جتنی سمجھ آتی آگے پہنچ جائیں بات کو، تو پھر ایکچولی اندر اترتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتاتی ہوں کیونکہ پورا یہ ویک جو تھا نا، کیونکہ سورہ تکویر کی تیاری کر رہی تھی، تو مائنڈ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پکچر سارا وقت یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پڑھ لو، یہ آیا لکھ لو، میں نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ۔ تو جب میں رات کو سونے کے لیے جاتی ہوں تو یوزلی جو میرے لاسٹ میں نے پڑھا ہوتا ہے وہی، کیونکہ اس کے اوپر پھر سوچنا شروع کرتی ہوں کہ اچھا اس آیا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا تھا تو اس وقت کیا حال ہوگا، کیونکہ قیامت کا نقشہ پڑھ رہے تھے۔ تو ہم ہوتا ہے نا کہ جو لاسٹ آپ نے سوچ رہے ہوتے ہو نا، تو خواب میں بھی وہی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو میں نے صبح اٹھی نا تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ تھی کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، کیونکہ میں اس قیامت کے نقشے کے بارے میں جو آپ آج انشاءاللہ پڑھیں گے، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا ہوگا جب سورج اس حالت میں آ جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو ایکچولی آنیسٹلی میں نے دیکھا، میں ڈری نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ میں خوفزدہ ہو کے خواب میں اٹھی ہوں، اٹس جسٹ وہ یاد سوچ رہی تھی نا، تو ایسا کہ جیسے میں اپنے لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ونڈو سے میں باہر دیکھ رہی ہوں اور آسمان نظر آ رہا ہے جیسے ریگولر ہوتا ہے ونڈو سے دیکھتے ہیں، تو اچانک میں نے دیکھا کہ جیسے بادل ہیں، تو بادل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو ویری پلیزنٹ جیسے فیلنگ ہوتی ہے۔ تو ودن اے سیکنڈ ایسا لگا کہ جیسے تھوڑا ایک دم سے ایک لیئر جیسے دوبارہ سے آئی، اور وہ جو اندھیرا تھا نا، ڈارکنیس تھی، وہ تھوڑی اور ڈارک ہو گئی۔ تو آئی واز جسٹ، میں دیکھ ہی رہی ہوں ابھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لیئر آتی ہے تو اور ڈارک ہو جاتا ہے۔ تو جب چوتھی دفعہ وہ لیئر آتی ہے نا، تو اٹ واز پچ بلیک، جیسے ایسا کہ میرا ہاتھ بھی ایک دوسرے کو نہ نظر آئے۔ تو وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، ایک ڈر کی فیلنگ ہوتی ہے کہ مطلب بالکل ایسے جیسے اب کوئی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک دم سے رات ہوتی ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی نائٹ بلب نہیں، کوئی کچھ نہیں جلا ہوتا، تو لائٹ جاتی ہے تو اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے دیکھا تو میں کہا او مائی گاڈ، یہ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا ٹائم ہوگا۔ تو وہ ایکچولی میں نے جب دیکھا تو میں نے اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، کیونکہ جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قیامت کا نقشہ دیکھنا ہے نا تو وہ سورہ تکویر پڑھ لے۔ اور پھر سیکنڈ ایک حدیث میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ کہا نا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ تکویر کا نام لیا تھا، اور اس کے ساتھ بلکہ سورۃ الانفطار، اور اس کے بعد والی جو سورت آئے گی، اور پھر سورۃ انشقاق، ان تینوں صورتوں کا نام لیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص قیامت کا نقشہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھ سے، تو وہ یہ صورتوں کے شروع کے جو 14 آیات ہیں نا وہ پڑھ لے، اس کے علاوہ یہی سورۃ تکویر، اور اس کے علاوہ سورۃ ہود ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ واقعہ اور سورۃ نبا ہم نے سب سے پہلے پڑھی ہے، اور سورۃ مرسلات۔ اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو آج ہم جب اس سورہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ یہ الفاظ اپنے ذہن میں، اپنے کانوں میں رکھیے گا کہ اگر مجھے کتنا اثر ہو رہا ہے، میں کیا اس سورہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو جی شروع کرتے ہیں حدیث سے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا کہ اس دن جب سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے اے آدم، اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں حاضر ہوں، فرما بردار ہوں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں ایک آواز پہ کتنے کیسے خوبصورت جواب آگے سے دیے نا۔ تو وہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں ان کو ان میں سے جو لوگ کھڑے ان میں سے نکال لو۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کہ کتنے لوگ ہیں، کہ جانے والے جہنم میں جانے والے کتنے لوگ ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے، ہر 1000 میں سے 999۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا، ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا وہ ٹائم اتنا ہوگا، وہ ٹائم نہیں ہوگا اتنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو غم اتنا زیادہ ایک دم سے غم پڑا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، یا بعض لوگوں کا سنتے ہیں کہ اتنا بڑا غم آیا تھا کہ اس کی آئی سائٹ مطلب ایک دم سے ویک جیسے ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ حال ہوگا کہ جیسے اگزامپل یہ دی تھی کہ بچہ کھڑا کھڑا بوڑھا ہو جائے۔ اور دوسرا رسول اللہ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اللہ اکبر۔ مطلب جب وہ ایسے سنے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اتنا مشکل وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ اکرام کو یہ بات بڑی سخت معلوم ہوئی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم میں سے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ جو وہ ایک ہوگا وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ جو ان میں سے 1000 جو ہے نا وہ جوج مجوج کی قوم میں سے ہوں گے، اور وہ جو ایک ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ جو ہے وہ تو خوش ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے، مطلب یہ نہیں کہا فشور، لیکن کہا مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے 1/3 حصہ ہوگے۔ صحابہ کہتے ہیں، راوی جو بیان کر رہے تھے نا یہ حدیث، کیونکہ وہ ادھر ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر ہم خوش ہو گئے اور ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور تکبیر کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں پر ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل میں کچھ سفید بال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و دوزخ دونوں آپس میں بحث کرنے لگی۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو وہ آپس میں بحث کرنے لگی۔ دوزخ نے کہا کہ میرے اندر تو سارے متکبر اور ظالم لوگ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر بھیج رہا ہے۔ اور جنت نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، جتنے کمزور اور کم رتبہ والے لوگ ہیں وہ تو سارے لوگ میرے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا اپنی رحمت کروں گا۔ اور دوزخ سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر جس پر چاہوں گا عذاب بھیجوں گا۔ جنت و دوزخ دونوں ہی بھر جائیں گی، لیکن دوزخ تو اس وقت بھرے گی جب وہ کہے گی، کیونکہ وہ دوزخ کو بھی ہم پڑھیں گے آج بھی کہ اور چاہیے اور چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر نہیں رکھ دیں گے۔ اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس اور بس، اور اس وقت وہ بھر جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کے دیکھ رہے ہو یہ اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ بھر جائے گی تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ اور پھر جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کریں گے۔ ہم نے پڑھا نا رسول اللہ نے کہا کہ آدھی جنت جو ہے وہ لوگ تم لوگوں سے ہوگی، تو ایک اور مخلوق پیدا کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے وہ آیا کی تلاوت کی کہ جو اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں گے سورج نکلنے سے پہلے۔ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب فجر کا، یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے چھپنے کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔
देखिए हमें तो हिंट मिल गया ना। आज इस दुनिया में जब हम जिंदा हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतों में जगह देंगे। तो आज इंशाल्लाह चले शुरू करते हैं सूरत तकवीर। सूरत तकवीर की जो टोटल आयात हैं 29 है और उसमें एक रुकू है। और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि हम दोज़ख के बारे में और क़यामत के बारे में, कि क़यामत जब आएगी तो किस तरह से आएगी। अब देखिए कि अक्सर ये होता है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा कि जहाज़ क्रैश हुआ था, तो उसमें कोई एक बंदा बच गया था, राइट? तो फिर क्या हुआ था कि फिर हमने मीडिया में उसके इंटरव्यूज़ देखे, टीवी पे उसका इंटरव्यू देखा, उसने एक्चुअली जो आँखों देखा हाल था वो बयान किया। अच्छा, अब अगर वो बंदा नहीं मिला होता ना, तो फिर भी हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि अच्छा हाय ये हुआ होगा। फिर एक बड़ी तकलीफ़ होती है सोच के कि उस वक़्त अगर उसके अंदर अपने लव वन्स हों, तो आप सोचो ज़रा कि कितनी तकलीफ़ होगी उस वक़्त, वो किस पेन से गुज़र रहे होंगे, किस खौफ़ से, क्या हालत हो रही होगी उस वक़्त जब जहाज़ क्रैश हुआ होगा। लेकिन वो एक बंदा जो बचा, उसने आके जब खबर दी और उसने एग्ज़ैक्टली बताया कि उधर उस वक़्त क्या-क्या सिचुएशन थी, तो एक पक्का यकीन नहीं जैसे हो जाता कि ओह माय गॉड! वो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। अब आप इसी बात को इस तरह से रखें कि ये क़यामत का दिन जब आएगा, ये गायब की खबरें हैं, हमें नहीं पता ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गायब की खबरों को खोल-खोल कर हमारे सामने रखा। तो आप जस्ट इमेजिन कि 7 आसमान 7 ज़मीनें हम पढ़ते हैं, राइट? अब हमारी ज़मीन जो है वो 7वीं ज़मीन है। 6 ज़मीनों पे क़यामत आ चुकी है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वहाँ से एक बंदा बचा है। अगर आप इस तरह से सोचेंगे ना, आपने आज विजुअलाइज़ करना है एक्चुअली, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से आयात बताई है ना, वो विजुअलाइज़ ही करने के लिए है कि एक बंदा जो आके खबर दे रहा है वो कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया से आए ना खबर लेके, उन्होंने तो अपनी आँख से देखा है, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, सब कुछ। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, अभी क्योंकि ये आयत जब नाज़िल हो रही है ना, ये बिल्कुल शुरू का टाइम है। अबाउट आप देखिए 14 आयात जो है ना, ये 3 साल के अंदर, जब अभी इस्लाम का बाहर लोगों को नहीं पता था, अभी छुप-छुप के इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे थे लोग या मुसलमान हो रहे थे। तो उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई थी। अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे नहीं गए हैं, उन्होंने नहीं देखा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे की तरह जो एक बंदा बच गया था और आँखों देखा हाल बयान कर रहा है, आसमान दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं आके कि इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि ए नबी वो वक्त आएगा इस दुनिया में, लोगों को ये पैगाम दे दो कि जब सूरज जो है ना वो लपेट लिया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि जब सूरज लपेट लिया जाएगा। कुव्विरत कहते हैं जैसे एक पगड़ी होती है ना, क्योंकि बहुत बड़ा कपड़ा होता है, जैसे उसकी रोशनी सूरज की हर तरफ बड़ा सा कपड़ा फैल रही है। तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे उसको बल दे के पूरे सर के इर्द-गिर्द घुमाते हैं ना, तो सर पूरा छुप जाता है। तो इसी तरह से सूरज जो है वो बेनूर हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उसको पूरा लपेट के उसको बंद कर ख़त्म कर दिया जाएगा। व इज़न नजूमुन कदरत, और जब सितारे जो है वो बेनूर हो जाएंगे। अब आप देखिए कि अब ये 2 चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे सबसे पहले ज़िक्र कर रहे हैं ना। अभी आप बड़ा कुछ ज़िक्र पढ़ेंगे, अभी तो पूरा 30th पारा पढ़ा है। अब देखिए कि ये इतनी बड़ी मखलूक है कि सूरज जो है हमारी ज़मीन से 149, अगर आसानी से भूल ना जाए ना, 150 याद रखेंगे ना तो एक ही नंबर कम है, 149 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। और इसका हुजम ज़मीन के हुजम से 1.3 मिलियन गुना ज़्यादा बड़ा है। ये उस सूरज की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। और सितारे जो है ना, साइंसदान कहते हैं, माहिरीन फल्कियात ने बताया कि अगर हम सितारों को गिनना शुरू करें ना, तो 300 खरब साल हमें गिनने में लग जाएंगे। तो इतने ये सारी की सारी जो अगर आप देखते हैं ना, अब दिखाते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे देखते हैं कि एक यूं करके बना होता है, उसके अंदर सारा दिखा रहे होते हैं ये ज़मीन है और इसके अंदर किस किस तरह से कहाँ का प्लेसमेंट है, सितारे सियारे, बड़े चांद सूरज सब कहाँ कहाँ पे।
तो उसी तरह से आप सीख देखिए ये इतने फाइन उसके साथ जो वो क्या कहना चाहिए कसस से शकल कहते हैं ना, जैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी वो कहते हैं ना खूबसूरती के साथ सबको जोड़ा हुआ है। इतना सा हिल जाए अपनी जगह से तो सारी कायनात खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए सूरज अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा पूरी ज़मीन जल के ख़त्म हो जाए, और अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो पूरी ज़मीन बर्फ़ बन जाए। ये सारा निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम इंसानों के लिए कायम किया है ना। अब ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें बता के क्या बता रहे हैं कि ए इंसान तू अपनी औकात देख, कि क्या सूरज और ज़मीन का डिफरेंस आप देखें, और फिर उसमें अपनी प्लेसमेंट देखें कि आप किस जगह पे हैं, आप अल्लाह की मखलूक कैसी हैं। और जिस वक़्त ऐसा हाल होगा कि सितारे टूट टूट कर गिरेंगे तो तुम किधर होगे उस वक़्त, तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी 4th ऑफ जुलाई गुज़रा है ना, आप देखें कि जब फायरवर्क्स होते हैं तो कभी ऐसा होता है ना कि हमें तो पता होता है कि अच्छा ये फायरवर्क्स है, इसके बाद एक खूबसूरत सा फूल सा बन जाता है या कुछ भी, तो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जब फायरवर्क्स ख़त्म होने लगते हैं ना, उस वक़्त एकदम से ऊपर नीचे वो फायरवर्क्स करते हैं, तो उस वक़्त एकदम से दिल बैठता है, उतनी ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ आती है ना। बिल्कुल वही इमेजिन आप करें कि क़यामत का दिन कैसा होगा, कि जिस दिन सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट-टूट कर जैसे एक के बाद एक आप सोचिए क्या उस वक़्त हाल होगा। और इसी को हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कि हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की 6 निशानियों के बारे में, कि क़यामत लोग बाज़ार में होंगे कि अचानक सूरज की रोशनी जाती रहेगी। और अभी मैंने आपको जो ख्वाब बताई है ना, आप ज़रा इमेजिन करें कि आप बाज़ार में कोई शॉपिंग करने गए हुए हैं, कि कोई चीज़ लेने गए हैं, तो अचानक इतना सख्त का अंधेरा हो जाएगा, फिर नागहानी अचानक सितारे टूट टूट कर धमाके के साथ गिरने लगेंगे, फिर अचानक पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, और ज़मीन ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगेगी और बुरी तरह से हिलने लगेगी। और फिर क्या इंसान क्या, जन्नात क्या या जानवर क्या, हर चीज़ जो है वो, इवन जंगली जानवर, सब आपस में खलत मलत हो जाएंगे। जानवर जो इंसानों से भागते फिरते थे वो भी इंसान के करीब आकर सहम के बैठ जाएंगे। लोगों को इस कदर बदहवासी और घबराहट होगी कि बेहतर से बेहतर माल, अरबों में ना